حمدا كثيرا طيبا مشافعا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. برادران اسلام، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں اپنا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو بھی دلی مرادیں لے کر یہاں دوست موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دے. قبلہ بابا جی شیخ طریقت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور جناب محترم و مکرم زینت بزم محفل جناب قاری القرآن قاری ارشاد صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ تعدیل صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. میزبان محفل جناب قاری امتیاز صاحب اور جتنے بھی میرے یہاں رفقا موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی، صحت، سلامتی، علم و عمل عطا فرمائے. کوئی تمہید نہیں ہے، بات ذکر ہے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا، ذکر ہے بغداد کے والی کا، کہہ دے ہو، ذکر ہے ولیوں کے سلطان کا، ذکر ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرات محترم، جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے، جملہ میں عرض کرتا ہوں توجہ رکھیے گا، جو مقام اللہ نے نبیوں کی لسٹ میں میرے نبی کو دیا ہے، نبیوں کی لسٹ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی لسٹ میں جو مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، پوری کائنات میں ولیوں کی لسٹ میں وہ مقام اللہ نے غوث اعظم کو دیا ہے. میں ذرا گل اور وکھری کر دیا، نبیوں کا سلطان میرا نبی ہے اور ولیوں کا سلطان غوث اعظم ہے. نبوت کی کائنات کا تاجدار میرا نبی ہے اور ولایت کی کائنات کا تاجدار بھی میرا غوث ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل، آپ کی مجلس، ہزاروں میل کا سفر کر کے اللہ کے ولی بڑے بڑے حضور کی غوث پاک کی مجلس میں آ کر حضور کا درس اور حضور کا علم اور آپ کا خطبہ سنا کرتے تھے بغداد شریف میں. اور بہت سے اللہ کے ولی ایسے تھے جو مستقل طور پر بغداد میں ان کا قیام تھا، وہ روزانہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا کرتے تھے شہر بغداد کے اندر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک عالم دین گزرے ہیں، علماء کرام واقف ہیں، ان کا نام ہے محدث ابن جوزی. محدث ابن جوزی کو ایک دن کسی نے کہا کہ چلو عبد القادر جیلانی کا خطبہ جا کر سنتے ہیں بغداد کے اندر. محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا چرچا بہت سنا تھا، لیکن ان کو سامنے بیٹھ کر میں نے غوث پاک کو سنا نہیں تھا، لہٰذا یہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. محدث ابن جوزی اس شخص کا نام ہے جس نے پوری تاریخ میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے اور دل کھول کر تنقید کرتا ہے. محدث ابن جوزی علماء کی خامیاں بیان کرنے میں بڑا مشہور ہے،
بڑا مشہور عالم ہے محدث ابن جوزی، نقد کرنے میں، تنقید کرنے میں، خامیاں ڈھونڈنے میں یہ بڑا مشہور ہے، شہرت رکھتا تھا، اور یہ حضور غوث پاک کے زمانے کا ہے۔ کسی نے کہا چلو جناب تو سرکار غوث پاک بھی سنائیے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، جا کر ان کا خطبہ سنتے ہیں۔ محدث ابن جوزی آپ تشریف لے گئے، حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے۔ اب آپ کی مجلس کا یہ حال ہوتا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آپ کی مجلس کو سننے آتے اور آپ سے آ کر سوال پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آتے، مجلس میں آتے، یعنی سوال لے کر آتے۔ جس سوال کا جواب پوری دنیا میں کہیں سے نہیں ملتا تھا وہ عبد القادر جیلانی کی مجلس سے ملتا تھا۔ اس کا جواب عبد القادر جیلانی کی مجلس سے ملتا تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سوالی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سوال وہ دل میں لے کر آتا تھا، جواب وہ سے لے کر جاتا تھا۔ جی سوال بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی سوالی کو، غوث کی مجلس میں وہ سوال دل میں لے کر آتا تھا، اور میرے غوث پاک ادھر سے لے کر ادھر تک 70,000 کا اجتماع، کہہ دو بغیر لاؤڈ سپیکر تو میرے غوث کا خطاب، 70,000 کا اجتماع، ادھر علیہ 70,000 کا اجتماع۔ بھائی میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اور ان 100 درجات میں اللہ کے قرب میں حاصل کرنے میں 100 درجات ہیں، اور ان میں سے 70 درجے مخلوق کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور گزارش ہے تواڈے کہ اے جڑا لنگر میں تقسیم کر رہا پہلے اے لے لو۔ حضور جڑا لنگر میں تقسیم کر رہا ہے لے لو پہلے۔ اچھی آخو سبحان اللہ۔ جڑے بندے نو نہ لبے میرے کو لے کے جاوے، ٹینشن نہیں لینے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں سوال بولنے کی، کہنے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں سی ہوندا، تو جتنی آواز پہلے بندے کو پہنچتی تھی اتنی آواز آخری بندے تک جاتی تھی۔ سوال کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سوالی سوال دل میں لے کر آتا تھا، میرا غوث جواب دیتا تھا۔ آ گئے محدث ابن جوزی، وقت کا امام آ گیا، وقت کا شیخ آ گیا، وقت کا عالم آ گیا، وقت میں اب پورے علم کا شہرت اور چرچا رکھنے والا محدث ابن جوزی غوث کی مجلس میں آیا۔ میرے غوث کی نظر پڑی، میرے غوث نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھ کر حضور غوث پاک نے 11 تفسیریں بیان فرمائیں۔ پھر حضور غوث پاک نے محدث ابن جوزی کو اپنے کول بلایا، کول بلا کے آکھیا ابن جوزی اے جڑیاں 11 تفسیراں میں ایک آیت دیاں 11 تفسیراں، علماء نے پوچھو 11 تفسیراں پڑھنیاں ایڈیاں سوکھیاں نے، 11 تفسیراں جوڑیاں میں بیان کیتیاں نے اے درست نے؟ ہاں جی ادھر ٹک لا دے نا تہاڈی تصدیق ہو جائے۔ ابن جوزی نے کہا حضور درست ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور میں نے اس آیت کی 11 تفسیریں ہی پڑھی تھیں بس، اور وہ 11 کی 11 ہی آپ نے بیان فرما دی ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا لے سن ہن اس تو اگے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں اس آیت کی اور بیان فرمائیں، 40 تفسیریں اور بیان فرمائیں جو میں نے پڑھی کوئی نہیں تھی۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا یہ وہ تفسیریں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ صوفیاء ایک جملہ بولتے ہیں کال اور حال، کال اور حال۔ قال وہ علم ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور حال صوفی
صوفیاء کا وہ علم ہوتا ہے جو لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حضور سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے غوث نے اس آیت کی 51 تفسیریں فرمائی، اور فرمانے کے بعد آپ محدث ابن جوزی کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یہ وہ تفسیریں تھیں جو کال کی تھیں، اب میں حال بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب میں وہ علم بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے ڈائریکٹ حضور سے سیکھا ہے۔ میں جملہ بولنے لگا شاید انہوں برداشت نہ ہوئے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک کال سے حال کی طرف آئے نا، صوفیاء نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، صوفیاء نے وجد میں آ گئے۔ غوث پاک کی مجلس ہے، وجد میں آئے، کیف کے اندر آئے، سرور کے اندر آئے، مستی کے اندر آئے، اور ایسا وجد طاری ہوا غوث پاک کی مجلس پر کہ کسی کو اپنا شعور نہ رہا۔ میرا غوث اسرار و رموز بیان کر رہا ہے، وہ علم جو ڈائریکٹ حضور سے سیکھا ہے۔ میرے غوث نے اس کی پھر تفسیریں بیان فرمائی اور زمانے نے رقص کیا۔ حضرات محترم، چند جملے 2-4 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ محفل کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، صرف آپ کے ذوق کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں شان رسالت مآب سے، کیونکہ ادھر سے میں حضور غوث پاک کی طرف لے کر آؤں گا۔ پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں اللہ کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ محمد ہے۔ میں کتا سونا جملہ بولے ہیں کتی ہولی سبحان اللہ اچھی کچھ چیز۔ اس پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی شان محمد ہے۔ مستری ہوتا ہے نا، عمارت بنا کے کہتا ہے اے دیکھو اے میری عمارت، یہ میرا شاہکار ہے۔ رب نے محمد بنا کے آکھیا دیکھو اے میرا شاہکار ہے۔ رب کی قدرت کا شاہکار محمد ہے۔ رب کی قدرت کا شاہکار محمد ہے، رب کی شان کا شاہکار محمد ہے، رب کے ذکر کا عنوان محمد ہے، رب کی رحمت کا وجود محمد ہے، رب کی اطاعت کا عنوان محمد ہے، رب کی محبت کا عنوان محمد ہے، اطاعت اللہ بھی محمد ہے، نور اللہ بھی محمد ہے، حبل اللہ بھی محمد ہے، بیعت اللہ بھی محمد ہے، ید اللہ بھی محمد ہے، عین اللہ بھی محمد ہے، رجل اللہ بھی محمد ہے، کعبہ بھی محمد ہے، قرآن بھی محمد ہے، ایمان بھی محمد ہے، قرآن بھی محمد ہے، کائنات کی جان محمد ہے، رب کی جان۔ اللہ نے اپنی قدرت کا عکس سمجھتے ہو، پرتاؤ، جھلک چہرہ مصطفیٰ کو بنایا، اور چہرہ مصطفیٰ سے رب کا جلوہ جب آ کر ٹکرایا، اور ٹکرا کر چہرہ مصطفیٰ سے رب کا جلوہ ٹکرا کر رب کو دیکھ کر آئے نا معراج کی رات، رب کے آئینے کا مظہر بن گئے، مظہر جلوائے خدا بن گئے، اور پھر آ کر صدیق اکبر نے پوچھا حضور رب نو دیکھ کے آئے ہو، بتاؤ سونیا رب کیسا ہے؟ حضور معراج تازہ دیدار کر کے آئے ہو، بتاؤ رب کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جاننا چاہتے ہو کہ رب کیسا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ دیکھ ادھر تک میرا چہرہ، من رآنی فقد رأى الحق، جلوائے خدا دیکھنا چاہتا ہے، جلوائے مصطفیٰ دیکھ، یہ جلوائے
चेहराए मुस्तफ़ा से लग कर मुनाकिस होकर जब बाहर निकला तो एक झलक पड़ी अबू बकर पे तो सिद्दीक बन गया। उस जलवे की एक किरण उमर पे पड़ी तो फारूक आजम हो गया। हम जरा तवज्जो ना सुनिया जे आखिरी जुमले ते बोलना जे तुसी दोवें हाथ खलो के बोलना जे सुनिया जे मेरी गल। उस जलवे की जलवाए हक की चेहराए मुस्तफ़ा पे मुनाकिस होकर जब तजल्ली अबू बकर पे पड़ी तो सिद्दीक अकबर हो गया, उमर पे पड़ी फारूक आजम हो गया, उस्मान पे पड़ी गनी ज़ुन्नूरैन हो गया, अली पे पड़ी शेरे खुदा हो गया, अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़ी एक तजल्ली उस नूर की जलवाए मुस्तफ़ा से निकल कर तो गौसे आजम हो गया, मोइनुद्दीन पर पड़ी तो गरीब नवाज हो गया, एक तजल्ली फरीदुद्दीन पर पड़ी तो गंजे शकर हो गया, सुल्तान बाहू पे पड़ी तो सुल्तानुल आरिफीन हो गया, अली हजवेरी पे पड़ी तो दाता गंजे बख्श हो गया। तुम अली हजवेरी के जलवे को देखते हो और समझते हो ये अली हजवेरी का जलवा है। बताने वाला बताता है नहीं नहीं, ये अली हजवेरी का जलवा नहीं है, ये गौस का जलवा नहीं है, ये गरीब नवाज का जलवा नहीं है, ये फरीदुद्दीन का जलवा नहीं है, ये जलवाए मुस्तफा है। और मुस्तफा कहते हैं नहीं, ये जलवाए खुदा है। मुस्तफा कहते हैं नहीं, ये जलवा गौस का, ये जलवाए हक, ये जलवाए खुदा है। ये लड़ी वहाँ से चली है। अल्लाह ताला हाज़री को कबूल फरमाए। मैं एक बात आखिरी जो मेरे भाई हाफिज इकबाल साहब ने की थी दाढ़ी के हवाले से, अल्लाह ने सोने महबूब नू हर शय सोनी अता की। कोई चीज़ अल्लाह ने ना यार नू माड़ी नहीं दी। बस ये ध्यान च रखिया जे माड़ी हुंदी तो रब ताला यार नू अता ना करदा। यार को हर चीज़ सोनी दी है तो ये भी सोनी है, रब को भी प्यारी है, रब के प्यारों को भी प्यारी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।